ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اسے بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. ماہ رمضان المبارک یہ نیکیوں اور خوشیوں کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا بھی مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم صرف اپنی ہی خوشیاں حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے غریب بھائیوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس مہینے کے اندر خوب کثرت سے صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی بارگاہ سے نیکیاں کماتے ہیں. میرے عزیزو، جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھا دیتا ہے. لیکن ہمارا مزاج اس کے خلاف ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ خرچ ہوگا اللہ کی راہ میں تو گھٹے گا، اور آج سودی کاروبار ہم سمجھتے ہیں کہ سود لیں گے دیں گے تو اس سے مال بڑھتا ہے، جبکہ دنیا یہ تصور کرتی ہے کہ سود بڑھتا ہے، صدقہ گھٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. انسان اپنے مال سے دو طرح کے جو ہے معاملات رکھتا ہے. انسان اپنے مال سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ایک وہ مال جو اس کے اوپر فرض ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی اگر صاحب نصاب ہو چکا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے دینا. اور انسان اپنے مال سے اللہ کی راہ میں ایک وہ مال دیتا ہے جو فرض نہیں ہے، اس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے کہ انسان خوب صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے بدلے میں اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے. جب کوئی انسان اللہ سے تجارت کر لے اور اللہ سے اپنے مال کا سودا کر لے، یقیناً وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے تنگ قحط سالی پڑ گئی مدینہ شریف کے اندر، لوگ اناج کو ترس گئے، تھوڑے تھوڑے اناج کو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. آپ نے تاجروں کو جمع کیا جو بزنس مین تھے. اس وقت تاجر جو ہوتے تھے وہ اپنا مال دیکھتے تھے کہ کون زیادہ میں لے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جمع کیا اور بڑے بڑے تاجروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا تم میں ہے کوئی ایسا جو میرے اناج کو 700 گنا کے بدلے خریدے، یعنی 1 روپیے کا مال 700 روپیے کے بدلے میں دوں گا. اب آپ اندازہ لگاؤ کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ایسا سودا نہیں کرے گا. 1 روپیے کا مال 700 روپے میں کون لے گا؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ تو 4-5 درہم و دینار کے بدلے لے سکتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا 1 روپیے کا مال ہم 700 روپیے کے بدلے لیں؟
اور ایسا کوئی تم سے تجارت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ تم عثمان اس کو 1 روپیہ کا مال دو اور وہ تمہیں بدلے میں 700 عطا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم نے جان لیا کہ تم سب نے انکار کر دیا، تم ایسی تجارت مجھ سے کر ہی نہیں سکتے، ایسا سودا مجھ سے کر ہی نہیں سکتے کہ میرے 1 روپیے کا مال تم 700 روپیے میں لو، لیکن میں نے اس سے تجارت کی ہے جس نے مجھے 1 کے بدلے میں 700 عطا فرمایا ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ میں آج اپنا سارا اناج غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے 700 عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ نے پیش فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ 7 بالیاں اس کو عطا فرماتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے اتنی بہترین تجارت کی ہے، تم مجھ سے وہ سودا نہیں کر سکتے، لیکن میں نے اپنے رب سے سودا 1 کے بدلے میں 700 کا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو صدقہ کرتے تھے، اور اللہ کی سیدنا عثمان غنی سے ہی کسی نے پوچھا تھا آپ کے پاس مال کم کیوں نہیں ہوتے ہیں، آپ اتنے بڑے مالدار کیسے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جب اللہ مجھے عطا کرتا ہے تو میں آدھا آدھا کر لیتا ہوں، اللہ مجھے 100 دیتا ہے میں آدھا رکھ لیتا ہوں اور آدھا اللہ کی راہ میں عطا فرما دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر مجھے ڈبل عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی تجارت کرے، اگر اللہ سے کوئی اپنے مال کا سودا کرے تو یقیناً وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، آج ہم مومنوں کا کتنا کمزور بھروسہ ہو گیا ہے۔ بینک کی طرف سے اعلان ہو LIC جمع کریں، یہ جمع کریں، وہ جمع کریں، آپ کو مال ڈبل کر کے دیا جائے گا، کون نہیں جمع کرتا ہے؟ اگر اس طرح کے ہوں کبھی آفر تو انسان کو بڑھنا بھی چاہیے، انسان کو اپنا مال بڑھانا بھی چاہیے تاکہ مال بڑھے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اللہ کی راہ میں اور خرچ کریں۔ لیکن کون نہیں بڑھتا ہے؟ بینک والے اعلان کر دیں آپ کو مال آپ کا بڑھا کر کے دیا جائے گا، ہر بندہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ کیا تمہیں یقین ہے پورا اس کی باتوں پر کہ وہ تمہیں دے گا؟ فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف دھوکہ ہی ہوگا، مل بھی سکتا ہے لیکن دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جہاں فراڈ بھی ہے، جہاں دھوکہ بھی ہے، وہاں ہم اتنے اطمینان سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جس رب کے فرمان میں کبھی فراڈ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ میں صدقہ بڑھا دیتا ہوں، اب جب وہ کہتا ہے کہ صدقہ دو تو بندہ خیال کرتا ہے کہ صدقہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، اتنا اپنا بھروسہ کمزور کر لیا۔ دنیا کے بینکوں میں جمع کرتے وقت اپنا ایمان اتنا، اپنا بھروسہ اتنا مضبوط رکھتے ہو کہ دیں گے تو ڈبل ہو کر کے ملے گا۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میری راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، میں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا، تو رب کے فرمان پر تو ایک مومن کا بھروسہ اور زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبی زمانے کے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی، پچھلے زمانے کے ایک نبی کا واقعہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے پاس وہی بھیجی، وہی کیا تھی؟ کہا اے نبی تمہارا ایک امتی ہے، میں چاہتا ہوں، میں نے اس کی زندگی، پوری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی اس کی غریبی کے اندر گزرے گی، تمہارا فلاں امتی ہے، اس سے پوچھ لو کہ وہ پہلے امیری والی زندگی چاہتا ہے یا غریبی والی زندگی چاہتا ہے۔ حضرت جو وہ نبی تھے اس زمانے کے، انہوں نے اس امتی کو بلایا، اور بلانے کے بعد نے پوچھا دیکھو اللہ کا پیغام تمہارے حوالے سے ایسا آیا ہے کہ اللہ نے تمہیں 2 زندگی دی ہے، ایک امیری والی زندگی، ایک غریبی والی زندگی، تم کون سی زندگی پسند کرتے ہو؟ پہلے کون سی زندگی چاہتے ہو، امیری چاہتے ہو یا غریبی چاہتے ہو؟ اس نے کہا معاملہ تو بڑا اہم ہے، میں یوں ہی نہیں بتا سکتا، پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ وہ گیا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اس نے بتایا ایسی ایسی بات ہے، بیوی بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا ایک کام کرو، تم اللہ کے نبی کو جا کر کے کہو پہلے ہمیں امیری والی زندگی چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ تو بیوقوفی والی بات ہے، آج غریبی ہم لے لیتے ہیں، ابھی ہماری جوانی ہے، کیسے کیسے کٹ جائے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر تو اور ہمیں زیادہ ضرورت رہے گی، تو پہلے ہم غریبی والی زندگی لیتے ہیں، بعد میں امیری والی زندگی لیں گے تاکہ ہمارا بڑھاپا اچھے سے گزر جائے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، تم میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ وہ عورت سے محبت کرتا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں امیری
امیری والی زندگی پہلے اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہہ دیا ہمیں پہلے امیری والی زندگی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا فرمایا تھا اللہ نے اس کو بے پناہ مال دیا، وہ خوب جو ہے کاروبار کرنے لگا، خوب کمانے لگا، کماتا تھا لا کر کے بیوی کو دے دیتا تھا۔ اب بیوی عقل مند تھی، وہ کیا کرتی تھی، جتنا شوہر لا کر کے دیتا تھا وہ آدھا رکھتی تھی اور آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ وہ کماتا رہا، اتنا مال بڑھ گیا، اتنا مال بڑھ گیا، اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر ہو گیا۔ زندگی گزرتی رہی، مہینے سال گزر گئے، اس کے بڑھاپے کے زمانے آ گئے، لیکن بڑھاپے کے زمانے میں بھی اس کا مال کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو وقت کے نبی کو پریشانی ہوئی کہ آخر اللہ نے تو فرمایا تھا اس کی آدھی زندگی امیری والی ہے، آدھی زندگی غریبی والی ہے، لیکن یہ ابھی غریب نہیں ہوا، بات کیا ہے؟ اور وقت کے نبی نے اللہ سے فرمایا اے میرے مولا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ آدھی زندگی امیری والی ہے، اب اس کی زندگی جو ہے بالکل آخری لمحے میں ہے، تو آدھی زندگی غریبی والی اس کو نہیں ملنے والی ہے کیا؟ جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا سنو، جب میں نے اس کو امیری کی زندگی دیا، اس نے امیری کی زندگی پا کر کے میری راہ میں خوب صدقہ و خیرات کیا، تو اس نے جو امیری کی زندگی میں صدقہ کیا تھا آج غریبی کی زندگی میں اسی کا فائدہ مل رہا ہے اس کو۔ آپ اندازہ لگائیں، بیوی نے کہا تھا اسی لیے امیری مانگو تاکہ اگر ہمیں امیری مل جائے گی تو ہماری پوری زندگی جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں اس نے امیری کی زندگی مانگ کر کے اپنی پوری زندگی کو بہتر بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا اب اس کی زندگی میں غریبی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی اچھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو بندے کو خرچ کرنے پر، صدقہ کرنے پر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرامین اگر اس حوالے سے پڑھے جائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی رمضان کے اندر اگر نفلی صدقہ کرے، کوئی واجب صدقہ نہیں، نفلی صدقہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے، فرض کے برابر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دے کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو اور صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کا علاج کر لو۔ یعنی جو زکوٰۃ دینا بند کر دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے مال کی حفاظت کو روک لیتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ میرا مال محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ میرا مال بچا رہے، تو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو، مطلب جو صدقہ دینا بند کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں نفلی خیرات بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی عافیت کو روک دیتا ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ بیماروں کا علاج ہو، چاہتے ہو کہ ہمیں صحت و سلامتی عطا ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرو۔ اور ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے روکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بلائیں مصیبتیں تم تک آتی ہیں اور تم صدقہ کرو تو بلائیں تم تک اتنی جلدی پہنچتی ہی نہیں ہیں جتنی جلدی صدقہ ان بلاؤں تک پہنچ کر کے ان بلاؤں کو روک دیا کرتا ہے۔ یعنی صدقہ اتنی جلدی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے ایک بزرگ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کرنا تھا اور ان کی ماں نے ان کو ایک نصیحت کر کے رکھی تھی کہ جب تم سفر میں نکلا کرو، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ صدقہ بلاؤں کو کس طرح سے ٹالتا ہے۔ اس بزرگ کی ماں نے ان کو نصیحت کیا تھا کہ جب تم سفر میں نکلا کرو تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کر دیا کرو۔ ایک دن وہ سفر کے دوران سفر کے لیے نکلے، سفر کے دوران وہ بزرگ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک بھکاری جو ہے آپ کے پاس میں آیا مانگنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی روٹی اس مانگنے والے کو دے دی اور اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ اب ان کے پاس میں روٹی ایک تھی، انہوں نے خود نہیں کھایا بلکہ اس بھکاری کو دے دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں انہوں نے جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک سانپ ہے، اس کے اوپر ان کا پاؤں پڑا۔ جب اس کے اوپر ان کا پاؤں پڑ گیا بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کہیں ڈس نہ لے۔ جب آپ پیچھے ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سانپ کے منہ میں کوئی چیز اڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے جس نے اس کے منہ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر
آخر اس کے منہ میں کیا چیز پھنسی ہوئی ہے. جب اس کو انہوں نے مارا, موقع ملا سانپ کو مارنے کا, جب انہوں نے اس کو مارا تو جانتے ہو کیا دیکھا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا جو انہوں نے دیا تھا وہ اس سانپ کے منہ میں پھنسا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو یہ روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اور یہی سانپ کے منہ میں پھنسا ہوا ہے, تو فرمایا گیا کہ اس بزرگ نے پہچان لیا کہ یہ وہی روٹی کا ٹکڑا ہے جو آج اس سانپ کے منہ میں بچا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اے میرے مولا, آخر میں سمجھ گیا کہ تیرے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. میں نے جس روٹی کو تیری راہ میں صدقہ کیا تھا, آج اسی روٹی کو تو نے سانپ کے منہ میں ڈال کر کے تو نے میری زندگی کی حفاظت فرمائی ہے. تو فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. میرے استاذ نے بتایا تھا ایک مرتبہ کہ ایک بیمار تھا, ایک شخص تھا, وہ کبھی بھی دوا نہیں خریدتا تھا, ڈاکٹروں کے پاس میں جاتا, ڈاکٹر جو دوا تجویز کرتے تھے میڈیکل پہ جاتا, پوچھتا کتنے کی دوا ہے, لیکن دوا نہیں لیتا تھا. جتنے کی دوا میڈیکل والے بتاتے وہ آ کر کے اتنا روپیہ صدقہ کر دیتا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم دوا کیوں نہیں لیتے؟ اس نے فرمایا پتہ نہیں دوے سے ہماری بلائیں ٹلیں یا نہ ٹلیں, لیکن میرے مصطفیٰ نے فرما دیا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں دوا کتنے کی ہے اور اتنا روپیہ آ کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صدقے سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اسی طرح سے مصر کے ایک بہت ہی بزنس مین کا بڑا واقعہ ہے, تاریخ کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے زیادہ نہیں, صرف 50 سال کی اس کی عمر تھی. بڑا بزنس مین تھا. ایک دن اس کو دل کا دورہ پڑا, دل کے اندر تکلیف محسوس ہوئی. جب اس نے قاہرہ جو مصر کا شہر ہے بہت بڑا, اس کے اندر جا کر کے بڑے ہسپتال میں اس نے علاج کرایا, تو ہسپتال والوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ تم یورپ چلے جاؤ. یورپ میں گیا, وہاں تمام ٹیسٹ اس نے مکمل کیے. وہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ تم اب صرف چند دنوں کے مہمان ہو. یورپ کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب تم صرف چند دنوں کے مہمان ہو, کیونکہ تمہارا دل جو ہے کام کرنا چھوڑ رہا ہے. وہ شخص بائی پاس کروا کر کے مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن جو ہے وہ گزارنے لگا. ایک دن وہی امیر شخص, مصر کا بہت بڑا بزنس مین ہے, ایک دن وہی شخص جو ہے گوشت کھانے کے لیے دکان پر گیا اور گوشت خرید رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی جو پھینک رہا تھا چربی, وہ عورت قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کو جمع کر رہی ہے. اس شخص نے پوچھا تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے ہیں, میرا شوہر مر چکا ہے, کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, اس لیے میں نے بچوں کی ضد سے مجبور ہو کر کے یہ قدم اٹھایا ہے. تو میں نے سوچا کہ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کم سے کم اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے چربی میں, صاف کر کے پکا لوں گی, بچوں کو کھلا دوں گی. بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے سوچا کہ میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ, میں تو اب چند دنوں کا مہمان ہوں اور میری دولت سے میں بچنے والا بھی نہیں, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب یہ میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے. اس نے کیا کیا, اس نے اسی وقت عورت کو بہت سارا گوشت دلوایا اور قصائی سے کہا اس عورت کو پہچان لو, یہ جب بھی آئے جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا. اس واقعے کو تو ہونا تھا ہو گیا. اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنے لگا. کافی دن گزر گئے, کوئی دل میں تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اس نے قاہرہ میں جا کر کے دوبارہ لیبورٹری کے اندر ٹیسٹ کروایا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایک کام کرو تم دوبارہ یورپ چلے جاؤ, ہماری لیبورٹری کے اندر تو سب ٹھیک بتا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے سب خراب تھا. وہ دوبارہ یورپ گیا, وہاں رپورٹ کرایا. جب رپورٹ کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ جو چند دنوں کا مہمان تھا اب اس کے سارے دل کے مسئلے ختم ہو چکے ہیں. اس نے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیا کھایا ہے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے. اس بزنس مین کو فوراً وہ عورت یاد آ گئی, گوشت والی عورت یاد آ گئی. جب اس کے ذہن میں وہ عورت آئی, اس نے مسکرا کر کے کہا سنو ڈاکٹروں, علاج وہاں سے ہوا ہے جس پہ تم یقین نہیں کر سکتے. بے شک میرے نبی نے سچ فرمایا تھا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, لہٰذا مجھے علاج تو مدینے والے مصطفیٰ کے در سے حاصل ہوئی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا صدقہ کرو تمہاری بلائیں ٹل جائیں گی. تم سب نے جواب دے دیا تھا کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں, لیکن میں نے صدقہ کیا. میں نے صدقہ کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے میری عمر کو بڑھا دیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرو, اس سے تمہاری عمریں بڑھا دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں بری موت سے بچا لیتا ہے. میرے عزیزو, صدقے کا بڑا فائدہ ہے.
ایک بزرگ کے حوالے سے تاریخ کے اندر آتا ہے، ایک غلام وہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت منصور بن عمار کی مجلس سے وہ غلام گزرا وہاں سے، تو آپ حضرت منصور بن عمار جو تھے یہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو غلام نے دیکھا کہ آپ اپنے پاس موجود کسی فقیر کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں کہ اس فقیر کو کوئی ہے جو اللہ کے لیے دے دے۔ حضرت منصور مانگ رہے تھے فقیر کے لیے کہ کوئی ہے جو اس فقیر کو اللہ کے لیے دے دے، اور یہ بھی فرما رہے تھے جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ حضرت منصور کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک ولی کی زبان سے یہ بات نکلی، غلام تھا، جاتے جاتے اس نے کہا چلو ولی کے یہاں 4 درہم دے کر کے 4 دعائیں لے لیتا ہوں۔ اس نے 4 درہم دیا۔ حضرت منصور نے فرمایا بتاؤ کون سی دعا کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میری پہلی دعا یہ ہے، میرا ایک آقا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں، کیونکہ غلامی اچھی چیز نہیں ہے، میں چاہتا ہوں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ غلام چاہتا تھا کہ میں نے دیا تو ہے لیکن اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تو اس نے دعا بھی وہی کروائی، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان درہموں کا بدلہ مجھے اللہ واپس عطا فرما دے۔ کہا تیسری دعا یہ ہے اللہ کریم مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے، کیونکہ بڑا گنہگار ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی توبہ کی توفیق ملے اور میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق ملے۔ اور فرمایا چوتھی دعا آپ یہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے آقا کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آقا وہ جس کا میں غلام ہوں، یعنی وہ میرا مالک ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلاموں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، تو میں بھی بخشا جاؤں، میرا مالک بھی بخشا جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام بخش دیے جائیں۔ اس نے یہ 4 دعاؤں کی گزارش کی۔ حضرت منصور نے اس کے لیے دعا فرما دی، کہا جاؤ تمہاری 4 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ وہ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو اس نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، اس نے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے پوچھا بتاؤ حضرت منصور نے کس چیز کے بارے میں دعا کی؟ تو غلام نے کہا پہلی دعا تو یہ کی کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ تو آقا نے یہ سن کر کے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے، فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی تو نے؟ ان سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے جو 4 درہم دیا ہے مجھے اس کے بدلے میں اچھا بدلہ مل جائے۔ تو اس مالک نے بول اٹھا کہ تو نے ان سے یہ دعا کروائی ہے تو جا، میری طرف سے 4 درہموں کے بدلے میں تجھے 4000 درہم عطا کرتا ہوں۔ تو اس کے مالک نے اسے 4000 درہم عطا کر دیا۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ تیسری دعا تم نے کیا کروائی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسے ہی اتنا سنا اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر مالک نے کہا بتا چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا میں نے ان سے یہ کہا تھا دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی اور آپ کی محفل میں جتنے موجود ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ یہ سن کر کے آقا نے کہا یہ میرے اختیار سے باہر ہے، اس لیے کہ بخشنے کا کام تو پروردگار عالم کا ہے۔ میں تو اپنی توبہ کر سکتا تھا، میں نے کر لیا، میں تجھے آزاد کر سکتا تھا، کر دیا، اور میں جو ہے تجھے 4000 درہم دے سکتا تھا، میں نے دے دیا، لیکن بخشنا تو میرے اختیار سے باہر ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ صدقہ کرنے کے بنیاد پر وہ جتنا کر سکتا تھا کیا، لیکن جب اس مالک نے کہا یہ میرے اختیار سے باہر ہے کافی پریشان ہوا۔ کاش میں اس کی 4 خواہشیں پوری کر دیتا، لیکن 3 کر سکا، تیسری خواہش میرے اختیار میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو میں وہ بھی پوری کر دیتا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ رات جب ہوئی سویا اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس غلام پر اتنا کرم ہوا، جب رات ہوئی اس نے خواب میں کیا دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے میرے بندے تیرے اختیار میں جو تھا تم نے کر دیا، میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، میں نے تجھے تمہارے غلام کو منصور بن عمار کو اور دنیا میں موجود تمام مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو میں نے بخش دیا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ صدقہ کرنے کی بنیاد پر جو 4 دعائیں کروائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے پورا فرما دیا۔ اور میرے عزیزو آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے جمعہ کے چندے کے اندر یہ کوئی
عجیب حال بنا ہے، جمعہ کے چندے کے اندر جو نوٹ باہر نہیں چلتا ہے لوگ مسجدوں کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. بتاؤ جو تم نہیں چلا سکے تم نے اللہ کے گھر میں دے دیا ہے. اور آج یہ بھی حال دیکھا گیا ہے، ماہ رمضان کے اندر لوگ ہزار روپیہ کا کھانا کھا جاتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی غریب کو دینا ہو، بھائی پریشان ہے بھائی کو نہیں دے سکتے، بہن فقیر ہے اس کو نہیں دے سکتے، ماں جو ہے پریشان حال ہے اس کو تحفہ نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، ہزار روپے کا لوگ کھانا کھا جا رہے ہیں. اللہ کے گھر میں دینا ہو تو لوگ نہیں بڑھتے. میرے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کامیابی اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ کل ان کی تاریخ آنے والی ہے. مولا کائنات کا حال یہ تھا کہ جب وہ کوئی مال دینا چاہتے اللہ کی راہ میں تو جاتے تھے اور اپنے مال میں سب سے اچھا والا سکہ تلاش کرتے تھے، اور جب کوئی کپڑا دینا ہوتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے عمدہ کپڑا تلاش کرتے. کسی نے کہا علی ایسا کیوں کرتے ہو؟ مال کوئی بھی دے دیا کرو، کپڑا کوئی بھی دے دیا کرو. ارے تمہاری برکتیں کچھ بھی ہو جائیں کسی کو مل جائیں گی تو بندہ رکھ لے گا، آخر تم سب سے اچھا کیوں دیتے ہو؟ اب ذرا اپنے دل پہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے اور سنیے مولا علی نے کیا فرمایا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے آج کوئی سا بھی مال دے دیا میں پسند نہیں کرتا اس بات کو، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور مجھے میرا نام اعمال دیا جائے تو اس کے اندر لکھا ہو علی نے اچھا مال اپنے لیے رکھ لیا تھا اور خراب مال خدا کے لیے دے دیا تھا. میں پسند ہی نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے ملوں تو اس میں لکھا رہے علی نے اپنے لیے خراب رکھ لیا تھا اور خدا کے لیے اچھا مال دے دیا تھا. لہٰذا یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کبھی دینا ہو تو ہم جو ہے سب سے کم تر جو رہتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا ہے. عید کے اندر عیدی بھی آپ دیکھیں اپنے بچوں کو دے دیا زیادہ، کوئی غریب بچہ آ گیا تو اس کو کم پکڑا دیا، جتنا اپنے بچے کو دیا ہے اس سے زیادہ اس غریب کو دو، اس لیے کہ اس کا باپ تو موجود ہے تمہاری شکل میں لیکن اس کا کوئی باپ موجود نہیں ہے. اسے تو تمہارے رشتہ دار آ کر کے دے دیں گے لیکن اس غریب کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اسے کون آ کر کے دینے والا ہے؟ تو تم جب غریب بچوں کو دو تو اپنے بچوں سے کہیں زیادہ دو، اس لیے کہ تمہارے بچوں کو تمہارے رشتہ دار آ کر کے دے دیں گے. لیکن غریبوں کا جب باپ مر جائے نا تو سارے رشتے ختم ہو جایا کرتے ہیں، اور جب تک باپ سلامت رہے تو سارے رشتے سلامت ہوا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی راہ میں جب دو تو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرو. میرے عزیزو جب قرض حسن والی آیت نازل ہوئی، قرض حسن کی جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، اچھا قرضہ. اب بتاؤ اللہ کو کوئی قرضہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو قرضہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے قرضہ کیوں کہا؟ فرمایا گیا کہ جب کوئی غریب کو دیتا ہے نا گویا غریب کو نہیں اللہ کو دیتا ہے، اللہ نے اس کو قرض حسن کہا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے اچھا قرض مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ ہم سے اچھا قرض مانگتا ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک مجھے پکڑائیے. حضرت ابو الدحداح نے حضور کا دست مبارک لیا. میں یہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ورنہ یہ تو ناپاک ہاتھ، گنہگار ہاتھ، اور کہاں وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ مبارک ہاتھ کہاں؟ حضرت ابو الدحداح نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے. حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ میں اپنا باغ اللہ کو قرضے کے طور پہ عطا فرماتا ہوں. ان کے باغ میں جانتے ہو کیا تھے؟ 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت. کہا یا رسول اللہ آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ سے بہتر گواہ کوئی نہیں اور اللہ سے بہتر سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ سے بہتر گواہ کوئی نہیں، اللہ سے بہتر سودا کرنے والا کوئی نہیں. آپ کو گواہ بناتا ہوں یا رسول اللہ میں نے وہ باغ دے دیا. اتنا پسند تھا، ان کے 2 باغ تھے بڑے بڑے حضرت ابو الدحداح انصاری رضی اللہ عنہ کے، لیکن وہ جو باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت اتنا پسند تھا ان کو، ان کی بیوی بچے گھر میں نہیں باغ میں ہی رہتے تھے. باغ اچھا اس وقت جب انہوں نے سودا کیا اللہ سے بیوی بچے باغ میں ہی تھے. ادھر سودا پہلے ان کو الگ نہیں کیا، سودا فوراً کر لیا. اس آیت پر سب سے پہلے عمل میں کروں، پہلے سودا کر لیا. اس کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں سودا کر لیا وہاں سے اٹھے اور سیدھا اپنے باغ گئے، اور اپنی اندر باغ میں بھی نہیں گئے، باہر ہی کھڑے رہے کہ اللہ کو قرضے کے طور پہ دے دیا. باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیا اے ام الدحداح، اے دحداح کی ماں چلو اس باغ سے نکلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے، یہ میں نے اپنے رب کو دے دیا. اور یہی وہ قیمتی سودا تھا حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ نے جب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے بارے میں فرماتا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ.
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باغ سے باہر کیا، خود بھی باغ کے اندر نہیں گئے، باہر ہی سے آواز دیا اور کہا تم، جب بیوی نے اتنا سنا تو آج کل بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہہ دیتی ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، لیکن قربان جائیں وہ ماں بھی کیسی ماں تھی، اس نے کہا اے ابو الدحداء تمہاری فکر پہ قربان جاؤں، تم نے بڑا اچھا سودا کر لیا ہے آج، جبکہ اسی باغ کے اندر ان کی بیوی بچے رہتے تھے۔ تو میرے عزیزو جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو سب سے بہتر دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر، جو اللہ رب العزت کو سب سے بہتر عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے اس کو سب سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں، ایک بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا صدقہ کر دو، ایک مانگنے والا آیا، اس نے 4 انڈے دیے، کہا 4 انڈے ہیں، اس کے تھوڑی دیر کے بعد 40 انڈے آئے، 30 انڈے بالکل صحیح سلامت تھے، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے کہ 40 انڈے تم نے 4 دیے تھے، 30 انڈے صحیح سلامت آئے، 10 انڈے خراب کیوں آئے، ٹوٹے ہوئے کیوں آئے؟ بیوی نے کہا کہ 3 انڈے صحیح سلامت تھے اور 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ فرمایا سچ ہے کہ تم نے صحیح سلامت دیا، اللہ نے ان 3 کے بدلے 30 صحیح سلامت عطا فرمایا، اور 1 ٹوٹا ہوا دیا تو تم کو بھی اللہ نے اسی طرح اسے واپس فرمایا ہے۔ اگر چاہے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کے راہ میں سب سے اچھا دے کر کے دیکھیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتوں سے تمہیں نوازے گا۔ لہٰذا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیکھو، اگر اللہ چاہتا نا تو پوری دنیا کو کروڑ پری بنا دیتا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں نے محنت کر کے حاصل کیا ہے، آپ کے ہی درمیان کتنے لوگ رہتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ چاہتا نا تو پوری دنیا کو کروڑ پتی بنا دیتا، لیکن تمہارا امتحان مقصود ہے یہاں امیروں کا امتحان۔ اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو مالدار بنا دیتا تو یہ نیکی امیر حاصل کیسے کرتے؟ لہٰذا یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا ہے، امیروں کے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے اور ہمارے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، تو اپنے مال سے تم خوب کثرت سے صدقہ و خیرات کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ یہ چند باتیں صرف اس بنیاد پر تھیں کہ ماہ رمضان شریف نیکیوں کا مہینہ ہے، خوب صدقہ و خیرات کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ سے نفل دے کر کے اللہ کی بارگاہ سے فرض کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھیں اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔